آج کا جو دن ہے بڑی اہمیت کا دن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت و باسعادت کا دن ہے۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک سورہ کی میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ پس تو اس کے بدلے میں اللہ کی نماز ادا کر، وَانْحَرْ قربانی کر، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ہم تو اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے جو دشمن ہوں گے وہ بے نام و نشان رہیں گے۔ اب اس کا پہلا حصہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ زبان عربی میں ایک ہوتا ہے نا اور ایک ہوتا ہے تو، نون زبر نا تے پیش تو، نا کے معنی ہم اور تو کے معنی میں۔ اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ اِنَّا آتَيْتُ کہ میں نے تمہیں کوثر عطا کی، بلکہ فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ تو جہاں لفظ ہم آتا ہے اللہ کام کرتا ہے کسی وسیلے سے، اور جہاں لفظ میں آتا ہے اللہ خود کام کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے جب آدم کی خلقت کی تو قرآن میں فرمایا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ کہ میں نے آدم میں روح ڈالی، اور جب مرحلہ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو روح ڈالنے کا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنَفَخْنَا مِن رُوحِنَا کہ ہم نے روح ڈالی۔ وجہ یہ تھی وہاں جبریل آیا تھا روح ڈالنے کے لیے، آدم میں اللہ نے خود روح ڈالی۔ اب قرآن کہتا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ تو یہاں سبب کیا تھا؟ رسول نے یہ کیوں فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی؟ تو یہاں ہم کہتا ہے اللہ کام کرتا ہے وسیلے سے، تو یہاں وسیلہ کہاں کیا تھا؟ تو یہاں جو وسیلہ تھا اس وسیلے کا نام خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھا، کہ اللہ نے جناب زہرا کو جناب خدیجہ طیبہ کے بطن مطہر سے پیدا کیا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اور جناب خدیجہ اتنی شان کی مالک ہیں کہ جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا عقد نہیں کیا۔ اور خدیجہ خطج سے ہے، ایک لفظ ہوتا ہے خطیج، ایک ہوتا ہے خدیجہ۔ خدیج اس لڑکے کو کہتے ہیں جو اپنی عمر سے پہلے پیدا ہو جائے، خدیجہ اس لڑکی کو کہتے ہیں جو عمر سے پہلے ہو جائے۔ اب روایت ہمارے سامنے روشن ہے کہ جب حضرت خدیجہ کی ولادت ہوئی تو 6 ماہ میں ہوئی۔ اب اللہ نے یہ عظیم منصب عطا کیا جناب زہرا کی ماں کو، اس لیے کہ کیمیا کہتا ہے، سائنس کہتا ہے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 6 ماہ تک اس کی جو خوراک ہوتی ہے پاکیزہ ہوتی ہے، 7ویں سال جو اس کی خوراک ہوتی ہے ماں کا وہ حیض کا خون ہوتا ہے جو نجاست ہوتی ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ میں نے خدیجہ طاہرہ کے طیبہ سے 11 معصوموں کو خلق کرنا ہے، اس لیے اللہ نے اس بی بی کی خوراک کو بھی پاک رکھا اور بی بی کو 6 ماہ کی عمر میں پیدا کر دیا۔ اور زہرا سلام اللہ علیہا جن کی ولادت کا دن ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہیں، رسول خدا کی بیٹی ہیں، آپ کا جو نور طیبہ تھا آدم کی خلقت سے بھی پہلے تھا، آپ کا جو نور تھا زمین سے بھی پہلے تھا، آسمان سے بھی پہلے تھا، سورج چاند ستاروں سیاروں سے بھی آپ کا نور پہلے تھا۔ اللہ نے تیرا نور تو آدم کی پیشانی میں رکھے، جناب زہرا کے نور کو عرش کے پردوں میں رکھا، اور یہ نسل چلتی رہی آدم علیہ السلام کی پیشانی میں۔ لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا جو نور تھا وہ عرش پہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ محمد مصطفیٰ جب گئے تھے معراج پہ تو جہاں معراج پہ آپ کو نماز ملی، روزہ ملا اور وہاں پہ اعمال ملے، وہاں سے آپ زہرا کا نور بھی لائے۔
اور آپ کو وہاں سے ایک بہشتی سیب ملا، اس سیب کو آپ لے کر آئے، آپ نے اس سیب کو کھایا، اور کھانے کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت و باسعادت ہوتی ہے 20 جمادی الثانی کو، سن 5 بعثت کو مکہ میں، اور اللہ کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ صحابہ کرام نے بھی پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو کون سی کوثر عطا کی ہے؟ فرمایا نماز صبح کے بعد بتاؤں گا۔ نماز صبح پڑھی گئی، رسول گھر میں پہنچے، رسول نے اپنی بیٹی زہرا کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور زہرا کو اٹھا کر صحابہ کے درمیان چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صحابہ، اللہ نے مجھے خدیجۃ الکبریٰ کے بطن طیبہ پہ زہرا نامی کوثر عطا کی ہے۔ یہ زہرا اتنی معزز ہے کہ یہ ذات میں بطول ہے، صفات میں رسول ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ نے بہت سے القاب سے نواتا ہے۔ فاطمہ آپ کا لقب ہے، خاتون جنت آپ کا لقب ہے، صدیقہ آپ کا لقب ہے، طاہرہ آپ کا لقب ہے، مبارکہ آپ کا لقب ہے، راضیہ و مرضیہ محدثہ آپ کا لقب ہے، حورہ آپ کا لقب ہے، مریم کبریٰ آپ کا لقب ہے، بطول آپ کا لقب ہے، سیدہ آپ کا لقب ہے۔ اللہ نے اتنے القاب آپ کو عطا کیے، اور اللہ نے آپ کو جو کنیت عطا کی، ام الحسنین، ام العائمہ، یہ وہ طاہرہ بی بی ہے کہ جس کی جب ولادت ہوئی تھی تو رسول اکرم نے زہرا کو اٹھایا تھا اور فرمایا تھا دنیا والے سن لو، وَوَلِدَ نِعْمَةٌ وَبِنْتُ رَحْمَةٌ، بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ یہ کون رسول کہہ رہا ہے؟ وہ جو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہے، زمین کے لیے رحمت ہے، آسمان کے لیے رحمت ہے، سورج چاند ستارے سیارے آفتاب مہتاب ہوا فضا کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہے۔ وہ فرما رہا ہے بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے، جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو محمد کے لیے رحمت ہے اسے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ اور رسول خود پکار اٹھے کہ بچپن میں میری ماں بھی چلی گئی، میرے باپ بھی چلے گئے، میں اداس رہتا تھا، اس بچی نے مجھے اتنی خوشی عطا کی کہ میں پیغمبر پکار اٹھا، الفاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بی بی ہیں جنہیں شرف حاصل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ماں سے تعبیر کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی کی جو ازواج ہیں، وہ پیغمبر کی جو ازواج ہیں وہ مومنوں کی ماں ہیں۔ جو مومن کی ماں بن جائے اسے زوج رسول کہا جاتا ہے، اور جو محمد کی ماں بن جائے اسے فاطمہ بطول کہا جاتا ہے۔ جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ نے بڑی عزت عطا کی۔ جناب زہرا 9 سال تک اپنے بابا کے گھر میں رہیں، اور 9 سال علی ابن ابی طالب کے ساتھ رہیں۔ جب بیٹی رسول کی جوان ہو گئیں تو رشتے آنے لگے، کوئی یمن کے حاکم کا رشتہ آ رہا ہے، کوئی شام کے حاکم کا رشتہ آ رہا ہے، لیکن میرے رسول نے سارے رشتوں کو رد کر دیا اور فرما دیا دنیا والوں، عام مسلمان ہوتی میں مسلمان بناتا ہوں تو کسی کے ساتھ میں اس کا رشتہ طے کر دیتا، یہ عام مسلمان نہیں، یہ معصومہ ہے اور معصوم اللہ بناتا ہے۔ اب اس اللہ کو اختیار ہے کہ معصومہ کا رشتہ کسی معصوم سے کر دے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے ساتھ رشتہ نہیں کیا، لیکن جب دیکھا کہ علی ابن ابی طالب کو اللہ نے اپنے گھر خانہ کعبہ میں پیدا کر دیا ہے تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا رشتہ جناب علی حیدر کرار کے ساتھ طے کر دیا، اور آپ کی جو شادی تھی وہ 1 ذی الحج سن 2 ہجری کو ہوئی۔ جب آپ کی شادی ہوئی تو شادی کے بعد اللہ نے آپ کو پہلی اولاد عطا کی، امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور اللہ نے قرآن میں کہا اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، آپ اس کے بدلے میں نماز پڑھ۔ اس نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ کیا رسول اکرم پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے؟
نماز پہلے بھی پڑھتے تھے، لیکن اس نماز سے مراد صبح کی نماز نہیں ہے، ظہر کی نماز نہیں ہے، عصر کی نماز نہیں ہے، مغرب و عشاء کی نماز نہیں ہے، نماز جمعہ نہیں ہے، نماز عیدین نہیں ہے۔ اس نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ اللہ قرآن میں بھی اعلان کرتا ہے کہ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے رسول رات کے حصے میں تہجد پڑھ۔ اور یہ تہجد کی نماز بدلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو کوثر عطا کی، اس کوثر کے بدلے میں آپ کو قربانی بھی کرنی پڑے گی اور نماز بھی ادا کرنی پڑے گی۔ اور یہ جو نماز ہے یہ تہجد ہے۔ اللہ نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو اور جناب علی حیدر کرار کو 11 بیٹے عطا کیے، اور جو 11 بیٹے عطا کیے تو ان کے بدلے میں اللہ نے نماز تہجد بھی 11 رکعت رکھی۔ اب چوتھے امام سے لے کر 11ویں امام تک یہ جو ہے نا 8 معصوم ہے جو 8 رکعتیں ان کے ساتھ منسوب ہے۔ آگے ہے 2 رکعت نماز شفع، یہ نماز شفع امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ یہ ایسی 2 رکعت نماز ہے جس میں قنوت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جو قنوت والی رکعت ہوتی ہے غیر قنوت سے افضل ہوتی ہے۔ اگر یہاں پہ قنوت ہوتی یا امام حسن علیہ السلام سے امام حسن کا درجہ بڑھ جاتا یا امام حسن علیہ السلام سے امام حسین کا درجہ بڑھ جاتا، اللہ نے دونوں کو ایک مقام دیا، ایک فضیلت دی کہ الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ۔ جو اللہ نے فضیلت حسن کو دی وہی حسین کو دی۔ اور جو آخری رکعت بچی ہے 12ویں، وہ 12ویں امام سے منسوب ہے۔ 12ویں امام کی جو غیبت ہے وہ بھی طویل ہے، اسی لیے اس میں حکم ہے کہ اس رکعت کو آپ جتنا چاہیں اس کو آپ طویل کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح یہ رسول پہ واجب تھی، اب مومن پہ بھی سنت مؤکدہ ہے کہ جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے وہ اس نماز کو ادا کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر خاتون کے اندر 3 عیب رکھے ہیں، لیکن اللہ نے میری بیٹی زہرا کو ان 3 عیبوں سے پاک رکھا ہے۔ فرمایا خاتون کے اندر اللہ نے پہلا عیب یہ رکھا ہے کہ خاتون چند روز کے لیے نماز ادا نہیں کر سکتی، لیکن زہرا کو اللہ نے یہ فضیلت دی کہ قرآن کی آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا زہرا کے لیے نازل ہوئی۔ اور جب امام حسن مجتبی پیدا ہوئے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا روزہ قضا نہیں ہوا، اور جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو بی بی کی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ دوسرے نمبر پر ہر خاتون کی گواہی کو آدھا شمار کیا گیا، لیکن زہرا وہ خاتون ہے جب مباحلے میں چلی ہے اور اللہ نے قرآن میں مباحلے کو روشن کیا ہے کہ فَقُلْ تَعَلَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جہاں علی کی گواہی رکھی گئی، جہاں محمد کی گواہی رکھی گئی، جہاں حسن اور حسین کی گواہی رکھی گئی، بی بی کو بھی وہاں پہ پورا گواہ رکھا گیا۔ اور رسول فرماتے ہیں تیسری چیز جو عورتوں کے اندر ہے اور وہ ناقص ہے وہ یہ ہے کہ عورت جو ہوتی ہے اللہ نے اس کے اندر تیسرا نقص یہ رکھ دیا ہے کہ عورت کا جائیداد میں آدھا حصہ ہوتا ہے، لیکن جناب زہرا کو اللہ نے یہ فضیلت عطا کی ہے کہ جناب زہرا کے جتنے بھائی تھے طاہر، طیب، قاسم، یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے بھائی تھے، اللہ نے اپنی طرف بلا لیا اور اللہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ زہرا کی وراثت میں کسی کا حصہ نہ ہو، محمد مصطفیٰ کی اکولی تو وارث ہوں وراثت میں، وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہوں۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی آج ولادت و باسعادت کا دن ہے، عظمت کا دن ہے، بڑا نیک دن ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن کے صدقے میں دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما الینا الا البلاغ۔